فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدی تعالیٰ آج تراویح ماہ خلاصہ مضامین قرآن کا دوسرا روز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان مبارک راتوں میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے 25 رکوع کے مضامین کا مطالعہ کیا تھا، اور آج رکوع نمبر 26 سے آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 26ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ لوگ مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی راہ میں ہجرت کریں اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ 28ویں رکوع میں حیض، قسم اور طلاق یافتہ خاتون کی عدت کے بارے میں احکامات ہیں۔ رکوع نمبر 29 میں طلاق کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ معاملہ اگر 2 طلاقوں کا ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ 3 طلاقوں کا ہو تو رجوع نہیں ہو سکتا، سوائے تھی کہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر یا تو وہ شخص وفات پا جائے یا اسے طلاق دے دیں، تو تب جا کے عورت سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ رکوع نمبر 30 میں رضاعت اور بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ 31ویں رکوع میں اس طلاق کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں جو رخصتی سے پہلے ہی دے دی گئی ہوں۔ ان ہدایات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کی حفاظت اور بہترین طریقے سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رکوع نمبر 32 میں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بشارت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ قرض حسنہ کے طور پر رکھتے ہیں، اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے اور اپنی راہ میں مال اور جال لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سیقول پارے کا اختتام ہوتا ہے اور تیسرے پارے تلک الرسل کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا جناح عليكم يا الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے تمام 40 رکوعات کے مضامین کا خلاصہ دیکھ لیا تھا اور اب سورہ آل عمران سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 20 رکوعات پر مشتمل ایک مدنی سورہ ہے۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی ایک کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق و باطل میں فرق کی کسوٹی ہے۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں، کچھ آیات متشابیہ ہیں یعنی ہماری ناقص عقل انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابیہ آیات کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تأویل کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ اٹھا سکیں۔ البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیات خواہ اس کا فہم ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے حق ہے، کیونکہ اسے ہمارے رب نے ہی نازل فرمایا ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں واضح کیا گیا کہ بیویوں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیتوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ آیا ان دنیاوی محبت کو ترجیح دیتا ہے یا پھر آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمت وقتی اور فانی ہے جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں اور خاص طور پر سحر کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے۔ چونکہ دیگر مذاہب میں تحریف ہو گئی ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں، جس نے ایسا کیا اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ختم ہو گیا۔ رکوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایسی نظر ماننے والوں کے ہاں اکثر بیٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم سلام علیہا جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی خوب تربیت فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے بارے میں باتیں سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کی یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں۔ ایک بار انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے سیکھے آپ نے؟ انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ پہنچی تو انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن تو بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے تو مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ 5ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ساتھ ظاہر ہونے والے کچھ معجزات کا ذکر ہے۔ ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی اس دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی۔ 6ٹھے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلافات کو ختم کر لیتے ہیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کے راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ 8ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ یہودیوں کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ اس دین کو نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے سازش کے تحت یہ طے کیا کہ ہم صبح کے وقت مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑ دیں گے تاکہ اسلام کی ساکھ متاثر ہو اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شکوک پیدا ہو جائیں۔ اس رکوع میں یہود کی گمراہی کا بھی ذکر ہے۔
ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ 90 رکوع میں انبیاء کرام علیہ السلام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء علیہ السلام کے نام لیوا ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے کیے گئے عہد کی پاسداری کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کا عہد کا پاس رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين